پالوں گا تجھے تو پھر کیا ہوگا کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر یا اللہ میں نے تمہیں کھو دیا تو پھر کیا ہوگا کہ ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، اگر تو نے مجھے پایا تو تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے کھویا تو تو نے سب کچھ کھویا۔ یاد رکھ، میں ملا تو سب ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اگر تو نے مجھے ہی کھو دیا تو تجھ سے بڑا ناکام دنیا میں انسان کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں اللہ سے کیا محبت کرتا ہوں جو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو، اولاد کو ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی، ماں باپ کو اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کیوں؟ ان سے ان کے پیٹ سے نکلا ہے، گوشت سے نکلا ہے۔ اولاد ہمیشہ آگے دیکھتی ہے، ماں باپ کی طرف کم دیکھتی ہے، ماں باپ کی ساری نظریں اولاد کا طواف کرتی ہیں۔ یہ تو خالق حقیقی نہیں ہے، مجازی ہیں، اور بنانے والا اصل خالق اللہ۔ یا ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ، ہمارے ملک کے بادشاہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے نا، تو لیکن اقتدار ایسی چیز ہے کہ آدمی کو متکبر کر دیتا ہے، اور ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ایمان اور ضمیر کے سودے کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی ان کے نخرے نہیں ختم ہوتے۔ اور جو شہنشاہ اعظم ہے، جو کہتا ہے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، ان اللہ لغنی عن العالمین انتم الفقراء واللہ هو الغنی، وہ غنی تم فقیر، اسے میری ضرورت۔ سورہ آسمان سجدوں سے بھرا پڑا ہے، ابت السماء وحق لها ان طئت، سورہ آسمان چیختا چٹختا ہے، وہ کیوں نہ چٹخے اور چیخے کہ میرے نبی نے کہا 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے۔ یوں فرشتوں کی پیشانیاں ایسے جڑ جڑ کے اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑی ہوئی ہیں، تو اسے میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ایک اور گلہ سنو، یا ابن آدم کم تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے۔ اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے کہ کیسا ایسا کرتا ہو، ایسی پتلون ہو، ایسا کوٹ ہو، ایسی ٹائی ہو، ایسی ویسٹ کوٹ ہو، ایسی شلوار ہو، ایسا جوڑا ہو، ایسا جوتا ہو، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے اب میں لوگوں کو کیسا لگوں گا، تو روز یہ کام کرتا ہے۔ وَهَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِي، کبھی میرے لیے بھی بن کے آتا تھا، کبھی میرے لیے بھی سنور کے آتا تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اپنے اللہ کے لیے بھی تو سنور کے آ، تو اللہ کے لیے کیا سنورنا ہے کہ اعلیٰ کپڑے پہنو، نہیں، یہ دل صاف کر، اس میں نکال دے اللہ کے سوا ہر شے، کوئی نہ ہو تیرے اللہ کے سوا۔ ہاں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جب میرے پاس آیا کرنا، فَإِذَا فرغ، یہ کہتے، اس کو کہتے ہیں فراغ۔ یہ گلاس میں خالی، بے وقوف پانی پا کے بیٹھو، یہی دیکھو یہ گلاس ہے، اس کو جب یوں کیا جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ اب اس کے اندر کوئی شے نہیں، خالی کر دینا کسی چیز کو۔ جب جالوت طالوت کے مقابلے میں آئے تو ان کا لشکر بھاگ گیا، صرف 313 رہ گئے، آگے طالوت کے آہنی ہتھیار اور لامحدود لشکر، تو پھر تو جالوت نے
دعا مانگی. طالوت نے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. یہ نہیں کہا اللہم صبرنا, یا اللہ لشکر بہت بڑا ہے اب تو ہمیں صبر دینا. یہ نہیں کہا ربنا افرغ علینا صبرا, میرے مولا اتنا بڑا لشکر ہے کہ صرف اب صبر سے کام نہیں چلے گا, تیرے خزانے میں جتنا صبر ہے نا سارا ہمارے اوپر ڈال, اپنا خزانہ ہم پر خالی کر, تب جا کے ہم ان سے لڑ سکیں گے. اس کو کہتے ہیں فراغ. فراغ یوں اندیل کے خالی کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَإِذَا فَرَغْتَ. اللہ کے نبیوں کا دل تو ویسے ہی مخلوق سے خالی ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, لیکن یہاں ایک چیز سی ہمارے نبی کے دل میں, وہ انسانیت کا درد, وہ امت کی ہدایت کا غم اور اس کی کڑھن اور اس کی لگن. تو اللہ نے کہا جب میرے پاس آیا کر تو وہ کڑھن بھی نکال کے آیا کر. تجھے رونا دھونا ہے تو نماز کے علاوہ دھویا کر. میرے سامنے جب آ تو تو اور میں ہوں, بیچ میں امت کو بھی اب نکال دے, مخلوق کو بھی نکال دے. فَإِذَا فَرَغْتَ, تیرا دل فارغ ہو جب تم میرے پاس ہوتے ہو, گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب تو اور میں ہوں پھر مجھ سے بات کر. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ قُمْ. سویا ہوا ہے, اب تو راز و نیاز کا وقت ہے, رات آ گئی ہے, رات آ گئی ہے. یہ تو عاشقوں کے لیے عید ہے, یہ تو محبت کرنے والوں کے لیے روزانہ عید ہے. اٹھ جا, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ہاں اٹھ اٹھ اٹھ, یہ تیرے سونے کا وقت نہیں, تیرے مجھ سے راز و نیاز کا وقت ہے. ناشیہ, ناشیہ کسے کہتے ہیں؟ رات کا گزرنا, رات کا ایسے گزرنا کہ پتہ نہ چلے. یہ کب ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک ایک باندی پہ عاشق تھے. عبداللہ بن مبارک خراسان ایک باندی پہ عاشق تھے. رات کو عشاء کے بعد اس کے پاس بیٹھے اور راز و نیاز کی باتیں چلیں. چلتے چلتے فجر کی اذان ہو گئی تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یہ مؤذن بھول گیا ہے, اتنی جلدی اذان دے دی, ابھی تو بہت رات باقی ہے, ابھی تو آگے میں بیٹھا ہی تھا. یہ رات کیسے بیت گئی, وہ بھی سرد رات, لمبی رات. جب ادھر سے صبح صادق دیکھی تو پھر خیال او ہو یہ تو ساری رات ہی بیت گئی اور پتہ ہی نہ چلا. ناشئۃ اللیل. اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ہے کہ جب تو میرے سامنے آئے گا نا اور میں تیرے سامنے ہوں گا تو پھر ایسا ہوتا جیسے دو محبت میں ڈوبے ہوں کو دن رات کے گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اور یوں ایسے گزرتے ہیں کہ دن گھنٹے اور منٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل, رات تیری اور میری ہے, تو اٹھا کر اور میرے سامنے آیا کر اور مجھ سے بات کیا کر. فَإِذَا فَرَغْتَ, تیرا دل خالی ہونا چاہیے, اس کے اندر کچھ نہ ہو. امت کا درد اور غم بھی جب تو میرے پاس آ تو نکال دے, نکال دے. جو بیوی روزانہ خامد کے پاس بیٹھ کر بچوں کے دکھڑے شروع کر دے اور اپنے چولہے کے دکھڑے شروع کر دے تو کبھی اللہ کے بندی کبھی تیری میری بات بھی تو ہونی چاہیے, تو روز ہی بل پکڑا دیتی ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب, اب میں نے تجھے محبوب بنایا ہے, تو میرا حبیب ہے, تو جب تو آیا کر تو بس تو اور میں ہوں اور کوئی نہ ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو تیری میری بات ہوگی, راز و نیاز ہوں گے. اس لیے تو میرے نبی کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رونے لگ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے, اور ایسی لمبی نماز ہوتی تھی کہ
برم پڑ جاتے تھے، پاؤں پنڈلیاں پھٹ جاتی تھیں، خون رسنا شروع ہو جاتا تھا، ہائے ہائے، حتیٰ کہ پھر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کر کہ تو مشقت میں پڑ جائے، درمیانی پڑھا کر، اتنی لمبی نہ پڑھا کر، اپنے اوپر ترس کھا، میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا چلا جائے، خود جس نے بلایا تھا نا پھر خود اس کو ترس آیا کہ نہیں کچھ آرام بھی کر، آرام بھی کر، اتنی لمبی نماز پڑھ کے دکھائی کہ اللہ کو کہنا پڑا۔ ہاں ابن القیم نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ نمازی ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، معذب۔ ایک وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، پابندی سے پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر بھی غافل، نماز کے باہر بھی غافل، نہ اسے نماز سے پہلے کی کیفیت اور نہ نماز کے بعد کی کیفیت ایک جیسا۔ آپ لوگ جب دفتر میں جاتے ہو تو آپ اور انسان بن جاتے ہو، جب آپ کاروبار کی سیٹ پر بیٹھتے ہو تو آپ اور انسان بن جاتے ہو، گھر میں اور کیفیت، دفتر میں اور کیفیت۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب نماز میں آؤ تمہاری کیفیت بدلے، لیکن دوسرے درجے کا نمازی وہ ہے کہتا اللہ اکبر، پہلی صف باجماعت، لیکن نماز کا اندر اور باہر برابر ہے، نہ اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ، یہ معاقب ہے، معاقب، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس کو شرمندہ کیا جائے گا کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ ہی نہ آیا۔ تیسرا وہ ہے نمازی ہے جو کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دفتر کے سامنے، یہ معفو عنہ ہو، اللہ تعالیٰ کہے گا چلو 33 نمبر دے کے پاس کر دو، رعایتی پاس ہوگا، رعایتی پاس۔ چوتھا نمازی وہ ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر، تو جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، پھر وہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ نے مانگی ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ وہ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، ایسی نماز پڑھ کے میں تجھے یاد آ جاؤں، ایسی نماز پڑھ کے اللہ اکبر سے سلام تک تو میری یاد میں ڈوب رہا ہو، گھوم رہا ہو، اور اسی کی لذت اور حلاوت اور اسی کا مزہ تو لے رہا ہو، ایسی نماز پڑھ۔ اور 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ ہاں اللہ سے جڑنے کے لیے کیا فیضا فرغ خالی کر کے آ، صرف اللہ کو دل دے، صرف اللہ کو دل دے کہ وہ تم سے پیار کر چکا ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب، اور سنو یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں، واستغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھے یاد نہیں رکھتا، اور پھر بھی تمہیں مجھ سے حیا نہیں آتی، میں نے تیرے دن اور رات کے گناہوں پہ پردے ڈالے کہ شاید کبھی تو تجھے حیا آئے، لیکن تو جتنا دلیر ہوا میں نے اتنا تمہیں چھپایا، اتنا تمہیں چھپایا کہ شاید کبھی تیری محبت کی رگ پھڑ کے اور میں تمہیں یاد آؤں اور تو میری طرف لوٹ کر آئے، میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ تیری زندگی بیت گئی دنیا کے تفریق اور جمع میں، جوڑ اور توڑ میں، اسی کے عروج و زوال میں، اور کبھی اللہ کو مقصد بنا کے زندگی گزاری ہوتی، کبھی اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی گزاری ہوتی۔ پھر اور سنو یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ اور ماں باپ نہیں بھولا کرتے، اولاد بھولتی ہے۔ ماں باپ کہاں بھول سکتے ہیں، اولاد بھولتی ہے۔ کہ نسیتنی ذکرتک، تو بھولتا ہے میں یاد رکھتا ہوں، تو گناہ کرتا ہے زمین مجھ سے اجازت مانگتی یا اللہ ان کو نگل جاؤں، تو گناہ کرتا ہے کراچی کا سمندر مجھ سے پوچھتا ہے یا اللہ میں چڑھ جاؤں، تو گناہ کرتا ہے آسمان کے فرشتے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں یا اللہ ہم اتر جائیں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذن فی ان تبتلعه،
والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. یہ زمین، یہ سمندر، یہ آسمان کے فرشتے کہتے یا اللہ اجازت دے، تیرا کھاتے ہیں، تیرے آگے غراتے ہیں، ہمیں اجازت دو. ہم پانی کہتا ہے میں بہا دوں، زمین کہتی میں پھٹ جاؤں، فرشتے کہتے ہیں ہم اتر جائیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں جس کا نافرمان ہوں، میں جس کا نافرمان ہوں، جس کا روز کھاتا ہوں روز اس سے لڑتا ہوں، جس نے آنکھوں کے 26 کروڑ بلب دیے سارے حرام دیکھنے پہ لگ گئے، جس نے کانوں کے 2 لاکھ ٹیلی فون دیے سارے گانے سننے پہ لگ گئے، جس نے دماغ کی طاقت دی ساری دنیا کمانے پہ لگ گئی، جس نے دل دیا دھڑکنے والا محبت کرنے والا سارا دنیا پہ قربان ہو گیا، جس نے وجود دیا سارا مال بنانے پہ لگ گیا. ہاں جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، سود کے بڑے بڑے بینک اور کاروبار، اور ماں باپ کی نافرمانیاں، اور ماؤں کو ذلیل کرنا، باپ کو دھکے دینا، بھائی کی نظروں کا بدل جانا، خون کا سفید ہو جانا، سارے بازار کا دھوکے، فراڈ، فریب پہ آ جانا، یہ تو باہر کی دنیا. اور یہ دیندار لوگ، ان کے دلوں کا بغض سے بھر جانا اور غیبت میں مبتلا ہو جانا. تمہیں آ کے شیطان کوئی زنا کی دعوت دے گا، یہ جتنے تبلیغ والے بیٹھے ہیں ان کو شیطان زنا کی دعوت دے گا، یا شراب کی دعوت دے گا، یا سود کی دعوت دے گا، تمہیں غیبت کی مار دے گا، تمہیں بغض کی مار دے گا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھرے گا، بغض بھرے گا، اوروں کے عیب دکھانے کی تمہیں عادت ڈالے گا، اوروں کی کمیاں پکڑنے کی تمہیں عادت ڈالے گا، اپنی اچھائی میں تمہیں مبتلا کرے گا، اوروں کی کمیاں پکڑنے کا تمہارا شیوا بنائے گا. تمہاری زبان کو سارا دن اپنی نیکیوں کے لیے تمہاری اپنی زبان وہ پٹرول بنے گی، وہ کینچی بنے گی، وہ آگ لگانے کا آلہ بنے گی. ادھر کماؤ گے ادھر جلاؤ گے، ادھر کماؤ گے ادھر جلاؤ گے. چاروں طرف سے ہے، کیا نیک کیا بد. الغیبۃ اشد من الزنا. زانی، اب نیک سے نیک آدمی زنا کر سکتا ہے، اور بد سے بد آدمی بھی زنا کر کے کبھی خوش نہیں ہوتا، کہتا گندا کام کر رہا ہوں، برا کام کر رہا ہوں. غیبت کرنے والا کب کہتا ہے کہ میں نے زنا سے بڑا گناہ کر لیا ہے اور یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ وہ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، پھر ساری نیکیوں کو خود آگ لگا کے بیٹھ جاتے. جماعت والے بس میں سوار ہو رہے ہیں، اب آئے گانے بند کرو، ٹیلی ویژن بند کرو، ہم تب بیٹھیں گے. اچھا جناب صوفی صاحب، مولوی صاحب آ جاؤ، ہم گانے بھی بند کرتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بند کرتے ہیں. آپ 20 سواریاں ہیں، چلو ہمیں پیسہ ملے گا. ٹیلی ویژن بھی بند ہو گیا، گانے بھی بند ہو گئے، غیبت شروع ہو گئی. جو گانے سے بھی بڑا گناہ، جو ٹیلی ویژن سے بھی بڑا گناہ. اس میں کوئی نیکوں کو چھوڑنا تھوڑا ہی ہے کہ چلو اب تو یہ تبلیغ میں لگ گئے، اب تو یہ مدرسوں میں چلے گئے، اب تو یہ خانقاہوں میں چلے گا، ان کو میں کیا کہوں. وہ ان کو ادھر سے مار دے گا، اور دل بغض سے بھرے ہوئے، زبان غیبت سے لتڑی ہوئی، آنکھیں عیب تلاش کرنے پر ٹکی ہوئی، جمی ہوئی، کان اوروں کی برائیاں سننے کے چسکے سے بھرے ہوئے. ہاں اپنے ہاتھوں سے سب کچھ گنوا دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صاحب نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ افلا ادلک افلا انبئک بملاک الامر کلہ. معاذ میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ بتانا تھا خلاصہ، کہنا تھا خلاصہ، لفظ لائے بادشاہ. معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. بادشاہ کیوں؟ بادشاہ میرا تو ملک میرا، بادشاہ میرا رعایا میری، بادشاہ میرا خزانے میرے، بادشاہ میرا حکومت میری. ہاں معاذ اگر یہ عمل تو نے پکڑ لیا تو سارا دین تیرے تابع ہو جائے گا، سارا دین تیرے ہاتھ میں آ جائے گا. اگر یہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. افلا انبئک بملاک الامر کلہ. معاذ میں تمہیں سارے دین کا
سارے دین کا خلاصہ بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ فاحوا باصبعیہ الی لسانہ، تو آپ نے یہ نہیں کہا زبان پہ قابو رکھو، یہ نہیں کہا میری طرف دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور انگوٹھے اور انگلی سے یوں پکڑا، معاذ، بولے نہیں، معاذ، زبان کو پکڑ کے رکھو، یوں کر کے۔ یہ اس طرح کسے سمجھایا جاتا ہے؟ چھوٹے بچے کو جو پوری سمجھ نہیں رکھتا، اسے عمل کر کے بتایا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو اس طرح سمجھا رہے ہیں جس سے بچے کو سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ معاذ بن جبل ہے۔ اور آپ کو کیا خبر معاذ بن جبل کون ہے؟ یہ سوالات صحابہ میں واحد شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا معاذ انی احبک، مجھے تم سے پیار ہے۔ تمہیں کیا خبر وہ کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء، ہاں، صلحاء نہیں، شہداء نہیں، علماء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ، نبیوں کے بعد نبیوں کے نائب، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ معاذ، کون معاذ؟ ہاں، میرے نبی نے کتنے لشکر روانہ کیے، کتنے صحابہ کو روانہ کیا دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، قاصد بھیجے، وفد بھیجے، لشکر بھیجے، مسجد سے رخصت کیا، مسجد سے معاذ بن جبل کو بھی بھیجا یمن والوں کی تعلیم کے لیے۔ ان کو رخصت کرنے کا کیا انداز تھا؟ معاذ بن جبل کو ہم لوگ زیادہ تعلق ہو تو گاڑی تک چلے جاتے ہیں، گاڑی تک دروازہ کھول کے بٹھا دیتے ہیں، اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ اتنا ہی ہے نا ہمارا۔ میرا تمہارا کائنات کا نبی معاذ بن جبل کو یمن چھوڑنے کے لیے الوداع کہہ رہا ہے، دل جدائی کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوڑتے 7 میل پیدل ساتھ چلتے گئے، 7 میل پیدل چلے، یہاں تک کہ آثار آبادی کے سارے ختم ہو گئے، سامنے یمن کا ویران راستہ آ گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامها، میں تمہیں ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، جب تو واپس آئے گا لعلک تمر بقبری ومسجدی ھذا، جب تو آئے گا مجھے نہیں پائے گا، میری قبر دیکھے گا، میری مسجد دیکھے گا، میں نہیں ہوں گا۔ فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹ پڑے، جشعا، صرف روئے نہیں، پھٹ پڑے، اس کو کہتے ہیں جشعا، یہ کیفیت ہو گئی، زور زور سے رونے لگے۔ یہ معاذ ہے، معاذ۔ تو اللہ کے نبی ان کو روتا دے کر خود بھی رونے لگے، پھر اپنے آنسوں سے چھپانے کے لیے کہ کہیں اور نہ روئے، پھر آپ نے منہ مدینے کی طرف پھیر لیا، ثم اقبل بوجهه نحو المدینہ، تو اپنے منہ ادھر کر لیا، پشت معاذ کی طرف کر دی اور کہا معاذ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، معاذ غم نہ کر، یہ جدائی عارضی ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تقوی والے ہوں گے، جہاں رہیں جہاں مریں اس کی فکر نہ کر، قرب ہوگا قیامت کے دن۔ ایک اتنا بڑا آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اس کو سمجھا رہے ہیں جس سے
چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا۔ سب سے زیادہ دین کو بگاڑنے والا عمل یہ زبان ہے، شراب نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، سود نہیں۔ کو ساری دنیا سود پہ کام کرتی ہے، ساری دنیا زنا کر رہی ہے، یہ ساری دنیا شراب پی رہی ہے، یہ ساری دنیا گانے سن نہیں، لیکن ایک کام ساری دنیا کو پھنسایا ہے، وہ یہ ہے 32 دانتوں کے اندر یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی سوختہ کر دیتا ہے، وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہ وہ درد ہے جو موت پر بھی نہیں چھوٹتا ہے۔ معاذ زبان معاذ بولے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ ہاں، زبان کا بول۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا طائف والوں نے مجھے بہت پتھر مارے، بہت تکلیف۔ جب طائف کا وفد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک رات کھانے میں نہیں آئے، دیر ہو گئی تو آ کے معذرت کی کہ میرا کچھ قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ پتھر مارنے والوں کا استقبال، پتھر مارنے والوں کے لیے خیمے، پتھر مارنے والوں کے لیے دسترخوان۔ اور میرا نبی فتح مکہ کے لیے نکلا ہے اور عثفان کے قریب پہنچے ہیں، اور ادھر سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان۔ تو آپ نے کہا عباس بس تو آخری مہاجر، تیرے بعد ہجرت ختم۔ پھر اس میں 2 اور اشخاص ہیں، وہ بھی اہل البیت ہیں، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک تایا کا بیٹا ہے، ابو سفیان بن حارث، یہ بھی بنو ہاشم، عبداللہ بن ابی امیہ، یہ پھوپھی کا بیٹا، ایک پھوپھی کا ایک تایا کا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے تو طائف کے پتھر کھانے والوں کا استقبال کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے پتھر مارے تھے؟ نہیں۔ تیر چلائے؟ نہیں۔ کیا کیا تھا؟ زبان کے نشتر چلائے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ عبداللہ بن ابی امیہ وہی ہے۔ دیکھو زبان کے زخم معصوم ہستیوں کو کیسے زخمی کر دیتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم، زبان